عارفانہ شاعری کے استعارے۔ جب ہم عالمی ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہر عہد، ہر مذہب، ہر قوم میں چند شعرا ایسا ہوتے ہیں جنہوں نے عارفانہ شاعری کی، جس میں روحانی شاعری بھی شامل تھی۔ ان شاعروں کی فہرست میں کبیر داس، رابندر ناتھ ٹیگور، بلے شاہ، جلال الدین رومی، ولیم بلیک، والٹر وٹمن ہیں۔ ایسے شاعر رومانس اور مادی دنیا اور خارجی مشاہدات کے بجائے داخلی سچائیوں، اندرونی صداقتوں اور روحانی تجربات پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ جب ہم عارفانہ شاعری کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ شاعر اپنے خیالات، نظریات، تجربات کے اظہار کے لیے استعارے استعمال کرتے ہیں۔ میں اس کالم میں ان استعاروں میں سے چند ایک کا ذکر کروں گا۔ عارفانہ شاعری کا پہلا استعارہ پانی ہے۔ انسانی زندگی کی بقا کے لیے پانی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کرۂ ارض پر زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی۔ انسان پیدا ہونے سے بیشتر چند ماہ رحم مادر میں پانی میں رہتا ہے اور انسانی جسم کا بیشتر حصہ بھی پانی پر مشتمل ہے۔ عارفانہ شاعری انسانی شعور کو پانی کے خطرے اور آفاقی شعور کو سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عام انسان سمندر میں پانی کے خطرے دیکھتا ہے، لیکن ایک عارف، ایک سادھو، ایک سنت، ایک صوفی پانی کے خطرے میں سمندر دیکھتا ہے۔ کبیر داس فرماتے ہیں ایک خطرہ سمندر کا حصہ ہے، یہ تو سب انسان جانتے ہیں، لیکن کس طرح سارا سمندر ایک خطرے میں موجود ہے یہ صرف چند لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ عارف ہیں جن پر زندگی کے راز منکشف ہوتے ہیں۔ عارفانہ شاعری کا دوسرا استعارہ آگ ہے۔ بعض سنتوں، سادھوؤں، صوفیوں کا خیال ہے روحانی سفر میں آگ میں چھلانگ لگانے کی طرح ہے۔ جب عام انسان آگ میں چھلانگ لگاتا ہے تو جل کر راکھ ہو جاتا ہے، جب ایک صوفی آگ میں چھلانگ لگاتا ہے تو گلستان بن جاتی ہے۔ عام آدمی جل جاتا ہے، صوفی کندن بن جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں محبت ایک شعلہ ہے، جب بھڑکتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے، خدا باقی رہ جاتا ہے۔ کبیر داس فرماتے ہیں سچ کی تلاش آگ میں جلنا ہے، اگر تم اس کی تلاش میں سچے نہیں تو جل جاؤ گے، سچے ہو تو کندن بن جاؤ گے۔ میرا ایک شعر ہے زیست کی آگ میں جل جل کر فغاں کرتے رہے، اس آگ میں کندن جو بنے ہیں چپ ہیں۔ عارفانہ شاعری کا تیسرا استعارہ روشنی ہے۔ عارف سمجھتے ہیں جب انسان سچ کی تلاش میں اپنی ذات کی تاریکیوں سے گزرتا ہے تو روشنی اس کا استقبال کرتی ہے۔ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں سچا عاشق ایک موم بتی کی طرح ہے، وہ خود اپنے آپ کو جلاتا ہے، روشنی پاتا ہے۔ ایک درویش کا کہنا ہے روحانی سفر کے 3 منازل ہیں۔ پہلی منزل تم روشنی کی طرف جاتے ہو، دوسری منزل روشنی تم روشنی میں داخل ہوتے ہو، تیسری منزل تم خود روشنی بن جاتے ہو۔ عارف جب روشنی بنتا ہے تو دوسروں کے لیے مشرق راہ بن جاتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے میں اپنی ذات کی گہرائیوں میں جب اترتا ہوں، اندھیروں کے سفر میں روشنی محسوس کرتا ہوں۔ عارفانہ شاعری کا چوتھا استعارہ خاموشی ہے۔ جب سنت، سادھو، صوفی معرفت کی منزل طے کرتے ہیں تو باتیں کم کرنے لگتے ہیں، وہ خاموشی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ مدھو لال حسین فرماتے ہیں لمبی لمبی بحثوں میں مت الجھو، خاموش رہو، اپنے انجام کے بارے میں غور کرو۔ کبیر داس فرماتے ہیں جب عاشق محبوب کو پا لیتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ دوست جب کسی کو ہیرا مل جاتا ہے تو بازار میں جا کر نہیں چیختا، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب سنت، سادھو، صوفی معرفت حاصل کر لیتے ہیں یا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں یا عوام کی عام فہم زبان میں اپنے خیالات اور جذبات اور تجربات کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے عالموں، ناقدوں، دانشوروں کی طرح موٹے موٹے
مشکل و ثقیل الفاظ استعمال نہیں کرتے، ان کے الفاظ، ان کی عاجزی اور ان کے سارے کی جھلکتی ہے۔ وہ عام انسانوں سے خطاب کرتے ہیں اور انہیں زندگی کی بصیرتوں کے تحفے پیش کرتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں، ساری دنیا لفظوں سے محصور ہے، میں اس کا غلام ہوں جو خاموشی کا شہنشاہ ہے۔ سنت سازوں اور صوفیوں پر اپنے روحانی سفر میں منکشف ہو جاتا ہے۔ خاموشی تنہائی اور دانائی کا گہرا رشتہ ہے۔ عارفانہ شاعری کا مطالعہ نے مجھے مندرجہ ذیل لکھنے کی تحریک بخشی۔ جو شعر: عمر بھر کتابوں میں زندگی گزاری، ہم نے کتنے لفظوں کی اب رسواری ہے، ساری عمر خوابوں سے دوستی نبھائی ہے، آگہی کے دامن سے خاموشی چرائی ہے، خاموشی نے چپکے سے راز یہ بتایا ہے، ایک عجب کرامت ہے اپنے آپ پر کھلنا۔ جو شعر: لعنت خود پہ منکشف ہونا۔